ہم پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب سے بات کریں گے جو رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو غزہ میں امن معاہدہ ہوا وہ تو کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو یہ جو دوحہ میں امن معاہدہ ہوا ہے اس کا آپ کی پارٹی نے تو خیر مقدم کیا ہے, کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ معاہدہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی, شکریہ جی. پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے یہ کہتی ہے, خان صاحب کا بار بار جیل میں بھی ہے کہ مذاکرات سے اس کا حل نکالے, کیونکہ پڑوسی نہ تو ہم بدل سکتے ہیں, نہ پڑوسی کے ساتھ اگر تعلقات اچھے نہ ہو تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی, آپ نے ابھی ریسنٹلی ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی جس میں ہم نے ثابت کیا کہ پاکستانی جو ہے فوج مضبوط ہے, ہمارا ملک, ہمارے ڈیفنس مضبوط ہے. جو مجھے لگ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پر افغانستان کے لوگ جو یہاں پلے پلے ہیں, جہاں یہاں پیدا بھی ہوئے, وہ لاہور, اسلام آباد, پشاور کو زیادہ جانتے ہیں بنسبت قندھار, کابل. تو اللہ پاک نہ کرے اگر اس طرح کے حالات چلے جاتے تو ہم تو KPK کے لوگوں کے لیے تو بہت مشکلات ہوتے. تو ہم تو خیر مقدم بھی کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے اس کا حل نکلے. اچھا, تو اب آپ کی ترجیح کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی ترجیح کیا ہے کہ آپ نے صوبائی حکومت کے ذریعے صوبے میں امن قائم کرنا ہے یا عمران خان کو رہا کروانا ہے؟ ہماری دونوں ہے. اصل میں آپ کو بتا دوں, اس دفعہ اگر ہمیں ووٹ ملا ہے تو خان صاحب کی اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو 10 سال میں پہلے میں نے تھا تو لوگ کام کے لیے آتے, ابھی یہی پوچھتے کہ خان کو کب نکلے. تو ہماری تو ہے یہ, لیکن صوبہ ہمارا ہے, ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, یہاں پر ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے, کوئی کہتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہے, کوئی کہتا ہے دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن KP کے لوگ یا فاٹا کے لوگ جو سب سے زیادہ اس کو فیس کرتے ہیں, وہ اگر اعتماد کرتے تو پاکستان تحریک انصاف پہ کرتے, کیونکہ وہ ہماری پالیسیوں کو پسند کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل نکلے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہی پریارٹی ہوگی, ہماری کوشش ہوگی. ہم بالکل فیڈرل حکومت کے ساتھ بھی تعاون کرنے کو تیار ہیں, ہم اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ ہمیں سنا جائے, ہمیں جو ہے ہمیں اعتماد میں لیا جائے. ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہمارے صوبے میں امن ہو؟ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کا جو دہشت گردی, ہم دہشت گردی کی بھی مذمت کرتے ہیں, ہم چاہتے ہی کہ اس کے خلاف ایکشن ہو. لیکن یہاں پر جو آپریشنیں ہوتی ہے اس سے دہشت گردی کم ہونے کی بجائے جو ہے زیادہ ہوتی. پچھلی سال کی بنسبت 90% زیادہ دہشت گردی ہوئی اسی سال. تو اسی طرح آپ ماضی میں دیکھیں, آپ اگر دیکھیں, تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال 90% زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے, لیکن پھر آپ اس دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, ہم آپریشن کی نہیں کرتے, ہم اس کی طریقہ کار کیا کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پولیس کو جو ہے, اب ہمارے پاس صوبے میں تو وہ انٹیلیجنس ادارے نہیں ہے, فیڈرل کے ساتھ ہے, وسائل بھی ہے, اس کے ساتھ فنڈ بھی زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ صوبے کی پولیس کے ساتھ شیئر کریں, اس کے تعاون سے کرے, آپ لوگوں کو اعتماد میں لے, اس کی مشورے سے کرے, وہ آپ کو بتائے گا. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 22 آپریشن بڑے ہوئے, اس کے علاوہ ہزاروں آپریشن ہوئے, تو دہشت گردی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. اور ہم سب سے پہلے ہمیں وجوہات دیکھنی چاہیے. اگر کس وجوہات کی وجہ سے, اگر وہاں پر غربت ہو, وہاں پر جو ہے بے روزگاری ہو, وہاں پر, اور یہی میں بار بار کہتا تھا کہ اگر آپ وہاں کے لوگوں کو سیاسی سپیس نہیں دیں گے, آپ اس کو کریں گے پولیٹیکل پارٹیوں میں آپ ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے, اس کے پاس کیا آپشن رہے گا؟ وہ تو آپ اس کو, جب اس سے قانون سے اس کی جو اعتماد اٹھ جائے, عدالتوں سے اٹھ جائے, پارلیمنٹ سے اٹھ جائے, الیکشن سے اٹھ جائے, تو پھر وہی چیز آپ ان کو سمجھیں, ان کو سنیں کہ کیا وجوہات ہے کہ اتنی بڑی, ہم نے جو تقریباً 34 ٹریلین روپے ہمارا نقصان ہوا, ہمارا کتنی 85-87 ہزار ہمارے لوگ شہید ہو گئے, اس کے باوجود بھی دہشت گردی کم نہیں ہو رہی, زیادہ ہو رہی. تو وجوہات دیکھیں کہ وہ دہشت گردی کی وجوہات. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری بات سنی جائے. لیکن وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں, ان کو کیا شکایت ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے؟ ذرا سنیے. وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے, جس میں بڑے بروقت فیصلے کیے گئے اور پچھلے فیصلوں کے اوپر ایک فالو اپ لیا گیا. تمام ادارے موجود تھے, تمام صوبائی حکومتیں موجود تھیں, مگر وزرائے اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے.
اور یہ جو سیاسی سٹنٹ ہوتا ہے میٹنگ میں نہ جانے کا اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود، اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوتا. آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ 4 بندے لکھ دیتے ہیں اور آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر لیتے ہیں. فرق کسی کو کوئی نہیں پڑے گا، صرف اس صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا. اچھا، اب یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے کہ تینوں صوبائی وزراء اعلیٰ جو ہیں اس اجلاس میں موجود تھے. آپ کے سہیل آفریدی صاحب موجود نہیں تھے. تو نہیں، ہمیں سہیل آفریدی صاحب موجود نہیں تھے، اس پہ نہ ہمیں کوئی افسوس ہے، اور ہم آئندہ بھی ہمارا چیف منسٹر نہیں جائے گا، کیونکہ جب ہمارے لیڈر کو جس کو سب سے زیادہ سمجھ ہے، ان علاقوں میں گھوما ہے، اس کے پاس ہے. آپ دیکھیں اگر کی پی کے میں امن تھا تو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، جب آپ اس سے رہنمائی نہیں لیں گے، جب اس سے وہ اپنے چیف منسٹر کو ملنے نہیں دیں گے، جب وہ گائیڈ لائن دے گا، وہ سمجھائے گا، وہ بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا بات کرنی. تو سہیل آفریدی صاحب نے وہاں جا کے صرف حاضری تو نہیں لگانی تھی، ہم نے اپنی پارٹی کی بات کرنی تھی، ہم جو سمجھتے وہی بات کرنی تھی. اگر آپ ہمیں اتنی رسائی نہیں دے سکتے، وزیر اعظم پاکستان اس سے بات کرتا ہے، چیف منسٹر اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری ملاقات کرا دے، اور وہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، تو اس کمزور وزیر اعظم کے پاس وہ جائے یا نہ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو میٹنگ ہے عمران خان کی اور سہیل آفریدی صاحب کی، یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ نہیں، اتنی ضروری جی بہت ضروری ہے. اس نے اپنی ٹیم بنانا ہے، نئی ٹیم. جو ووٹ جو ہے یہ سہیل آفریدی کو نہیں ملا تھا، یہ عمران خان کو ملا تھا. اس سے مشورہ سے وہ اپنا جو ہے ابھی تک ہمارے کیبنٹ اناؤنس نہیں ہوا، کیونکہ اس سے رہنمائی لینی ہے، اس سے ہمیں آگے بڑھنے کا. جس طرح کی پی میں لائن آرڈر کے حالات ہے، افغانستان کے بارڈر پہ جو ہمارے حالات ہے، تو آپ نے جو جس کے نام پہ ووٹ ملا ہے، جس کی لوگوں کی پی کے لوگ کو جس پہ اعتماد ہے، اگر اس کی ان پٹ نہ ہو، اس سے رہنمائی نہ ہو، تو اس کے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر تو وہ ہم کوئی ان پٹ نہیں دے سکتے جب تک وہ ہمیں نہ کرے، ہماری قیادت ہماری رہنمائی نہ کرے، ہماری چیف منسٹر کی رہنمائی نہ کرے، تو اس کی آنے جانے سے تو میں نے نہیں پڑتا. اچھا، آپ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے رہنمائی لینی ہے عمران خان سے، لیکن عمران خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ ان کا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح ہے. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ جب چیف منسٹر بن گئے تو ان کے آفس میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس کی تصاویر سامنے آئیں، تو وہاں سے رپورٹڈلی قائد اعظم کی تصویر بھی غائب تھی اور پاکستان کا قومی پرچم بھی غائب تھا. آپ نے سہیل آفریدی صاحب سے پوچھا نہیں کہ یہ کیا ہوا؟ نہیں، بالکل اس طرح نہیں. قائد اعظم کی تصویر بھی اپنی جگہ پہ ہے. ہاں، جب تصویر کینچی کی اس سگنل اس ایک اینگل سے کینچی کی جس میں قائد اعظم صاحب کی تصویر نظر نہیں آ رہی. اچھا، تصویر موجود تھی وہاں؟ بالکل تصویر بھی موجود ہے، ڈنڈا بھی موجود ہے. اگر کوئی اس کو ایشو بناتا ہے، ڈنڈا بھی سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن قائد اعظم کی تصویر ایک سائڈ پہ تھی اور خان صاحب کی تصویر دوسری سائڈ تھی. تصویر ایک سائڈ سے کینچی کی اور اس تصویر میں بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ قائد اعظم کی تصویر ہے، لیکن تصویر دوسرا نظر آ رہا ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں قائد اعظم کی اچھا، یہ پکی بات ہے. یہ آپ نے پوچھی؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. نہیں، آپ کی گفتگو ہوئی اس پہ؟ بالکل جی سر جی، میں دیکھا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ قائد اعظم صاحب کی تصویر کدھر ہے اور خان صاحب کی تصویر. اگر ایک سگنل یہاں سے کوئی کیمرہ سے تصویر کھینچے گا تو آپ تو نظر نہیں آئیں گے، میں نظر آؤں گا نا. تو وہ تو اس کے پتہ نہیں کہ اس نے. تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ اگر کسی نے ایک خاص اینگل سے تصویر کھینچ کے اور یہ دعویٰ کر دیا کہ سہیل آفریدی صاحب نے قائد اعظم کی تصویر غائب کر دی، تو کوئی کسی ایسے اینگل سے تصویر کھینچتے سہیل آفریدی صاحب جہاں پہ قائد اعظم کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوتی، پاکستان کا پرچم بھی نظر آ رہا ہوتا، اور وہ اس تصویر کو ریلیز کر دیتے؟ نہیں، اصل میں جی اس کے پاس کافی تصویریں اس کے بعد بھی آئی، اسی تصویر میں بھی دکھایا گیا کہ قائد اعظم کی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر میڈیا بھی کنٹرول ہوتا ہے، یہاں سوشل میڈیا بھی کنٹرول ہوتا ہے. تو وہ چیزیں بتائی جاتی جس کو دکھانا ہے، وہ نہیں دکھائی جاتی جس کو نہیں دکھانا. تو اسی کوئی بات نہیں. قائد اعظم کی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں جھنڈا بھی اسی تصویر میں نظر آ رہا ہے، ٹیبل پہ پڑا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے.